شیعہ کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں احترام نہیں کرتے، اہل بیت کا احترام اہل سنت نہیں کرتے. یہ دونوں باتیں بیہودہ ہیں، دونوں باتیں بیہودہ ہیں، لیکن فتنہ باز ہیں. میں اس کی نفی نہیں کرتا، دونوں طرف ایسے فتنہ پرست اور فتنہ باز ہیں. ایک طرف صحابہ کے نام پر اور ایک طرف اہل بیت کے نام پر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنے کا موضوع کھڑا کر کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تشیع کے اندر صحابہ کا احترام ہے، اور یہ تشیع کی تحقیقی کتابوں میں، علمی کتابوں میں، نصابی کتابوں میں آپ آ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ خطیبوں ذاکروں سے اگر نہیں سنتے تو وہ دلیل نہیں ہے. شیعہ کا منبع خطبہ نہیں ہے مذہب کا، شیعہ کا منبع کتابیں ہیں. آپ حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو صحابہ کے لیے عظیم منزلت ذکر کی گئی ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ صحابہ کے بارے میں شیعہ احترام کے قائل نہیں ہیں. شیعہ کی کتابوں میں آ کر دیکھیں تو آپ کو کثرت سے امیر المومنین علیہ السلام نے جو صحابہ کا جو مقام نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے وہ سب کے لیے حجت و سندیت رکھتا ہے، شیعہ سنی دونوں کے لیے. جیسا ایک اہل سنت عالم نے اسی کانفرنس کے اندر بڑی خوبصورت یہ بات کی تھی کہ جس کی علی کے ساتھ صلح ہے ہماری اس کے ساتھ صلح ہے، جس کی علی کے ساتھ جنگ ہے ہماری اس کے خلاف جنگ ہے. علی کی جنگ ہماری جنگ ہے، علی کی صلح ہماری صلح. جہاں علی خاموش ہیں ہم بھی خاموش ہیں، جہاں علی بولے ہیں وہاں ہم بھی بولتے ہیں. امیر المومنین نے دو کام کیے ہیں، صحابہ اور طلقاء. پہلی دفعہ رسول اللہ کے بعد یہ باؤنڈری رسول اللہ نے قائم کی تھی کہ طلقاء کون ہیں اور صحابہ کون ہیں، اور اس کے بعد یہ تاکید علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ طلقاء اور صحابہ کو الگ کیا ہے. اور پھر صحابہ کا احترام آپ نہج البلاغہ کے خطبوں میں دیکھیں، آپ کو جا بجا ملے گا کہ کس قدر ارجمند مقام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تو شیعہ تو وہی ہے جو علی علیہ السلام کا پیروکار ہے. لہٰذا یہ بات بھی اپنی جگہ مدرک نہیں رکھتی ہے کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. آپ شیعہ کی کتابوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نہج البلاغہ پر. اور اہل سنت اہل بیت کا نہیں کرتے. یہ اس کانفرنس کو کوئی سنے اور بار بار سنے آپ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کا کتنا احترام کرتے ہیں.